مدینہ کی ایک خاموش رات تھی۔ آسمان پر چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا اور گلیاں سکون سے بھرپور تھیں۔ حضرت علی مسجد نبوی سے دعا اور ذکر کے بعد واپس اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے کہ اچانک راستے کے ایک گوشے سے کسی عورت کے دھیرے اور داکھی کراہنے کی آواز آئی۔ حضرت علی فوراً ٹھہر گئے۔ آپ نے پوچھا، اے اللہ کی بندی، کیا بات ہے؟ کس چیز نے تمہیں اس وقت پریشان کر رکھا ہے؟ وہ عورت رونے لگی اور بولی، اے ابو الحسن، میں ایک غریب بیوہ ہوں۔ میرا کوئی کفیل نہیں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور گھر میں آج کچھ بھی کھانے کو نہیں۔ میں نے کئی دروازے کھٹکھٹائے مگر کسی نے توجہ نہ دی۔ اب میں کیا کروں؟ حضرت علی کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے اس عورت سے اس کا گھر پوچھا اور فوراً اپنے گھر کی طرف پلٹے۔ گھر پہنچ کر جو کچھ آٹا، کھجوریں، گھی اور غلہ موجود تھا سب ایک تھیلے میں بھرا۔ اپنے گھر والوں سے کچھ نہ کہا بلکہ خود ہی سامان اٹھا کر اس عورت کے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک آدمی ملا جس نے کہا، علی، یہ بوجھ مجھے دے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اسے تو مجھے خود ہی اٹھانا ہے۔ غریب، جب آپ اس عورت کے گھر پہنچے تو اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کی۔ عورت نے حیرت سے پوچھا، علی، آپ خود؟ کیا یہ سب سامان آپ لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لے جاؤ، اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ۔ پھر اپنے کھانا خود پکانے میں عورت کا ہاتھ بٹایا۔ آگ جلائی، دیگچی رکھی، بچوں سے پیار کیا، ان سے باتیں کی، پھر کھانا تیار ہونے پر اپنے ہاتھ سے بچوں کو لقمے کھلائے۔ بچے ہنسنے لگے، خوشی سے کھل اٹھے۔ عورت حیران تھی کہ کوئی حکمران، کوئی سردار نہیں، بلکہ ایک سیدھا سادہ نرم دل مسلمان اس قدر محبت اور اخلاص سے اس کے بچوں کی خدمت کر رہا ہے۔ وہ عورت جانتی نہ تھی کہ یہ مدینہ کا کون ہے۔ اچانک دروازے پر ایک پڑوسی آیا۔ اس نے آتے ہی حضرت علی کو پہچان لیا۔ فوراً عورت سے کہا، کیا تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابو طالب ہیں۔ عورت کا رنگ الفاڑ گیا، وہ کانپنے لگی، روتے ہوئے حضرت علی کے قدموں میں گر گئی۔ امیر المومنین، میں نے آپ کو تکلیف دی، اپنے خود کھانا پکایا، اپنے خود میرے بچوں کو کھلایا، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت علی نے فوراً عورت کو اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ کی بندی، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اگر ہم تمہاری خدمت نہ کریں تو پھر کس کی کریں؟ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کیا ہے، تمہارے لیے نہیں۔ اگلے ہی روز اس عورت کا مقدمہ عدالت میں پیش ہونے والا تھا۔ کچھ مال پر اس کا پڑوسی ناجائز قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ عورت نے اپنی غربت کے باعث مقابلہ کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن جب آج وہ عدالت پہنچی، اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، حضرت علی خود۔ قاضی شرعی نے دیکھا کہ امیر المومنین ایک غریب عورت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے احترام سے پوچھا، علی، آپ یہاں اس معاملے میں؟ حضرت علی نے فرمایا، یہ عورت کمزور ہے، میں اس کا حق دلوانے آیا ہوں۔ قاضی شرعی نے پورا مسئلہ سنا، گواہیاں طلب کیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ عورت کا حق مارا جا رہا ہے، قاضی نے اس پڑوسی کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ عورت کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو غم کے نہیں، خوشی اور شکر کے تھے۔ اس نے کہا، علی، آپ رات میرے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، صبح میرے لیے عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، اب جیسا حکمران کبھی نہیں آیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، حکمران اللہ کا خادم ہوتا ہے، مالک نہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں لوگوں پر فضیلت دی ہے تو اس لیے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان پر حکومت نہیں۔ پھر اپنے اس عورت کو مقررہ بیت المال سے ماہانہ وظیفہ جاری کروایا۔ اس کے بچوں کی کفالت کا مکمل بندوبست کر دیا۔ لوگوں کو جیسے جیسے اس واقعے کا علم ہوتا گیا، مدینہ میں حضرت علی کے حسن اخلاق، خدمت اور تواضع کی روشنی پھیلتی گئی۔ ایک نوجوان نے حضرت علی سے کہا، علی، ہم نے آج تک ایسا واقعہ نہیں سنا۔ آپ ایک غریب عورت کو اپنے ہاتھ سے کھانا پکائیں، بچوں کو کھلائیں، یہ آپ کی شان سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا،
جس دن میں اپنی شان زیادہ سمجھنے لگاؤں گا اللہ مجھے اس منصب کا اہل نہیں چھوڑے گا۔ میں علی اس وقت تک علی ہوں جب تک اللہ کی مخلوق کی خدمت میرا شرف ہے۔ اسی رات حضرت علی تہجد کے لیے اٹھے، اللہ کے حضور سجدے میں دیر تک روتے رہے، کہتے جاتے، اے اللہ، اگر میں نے کسی انسان کا دل ٹھیس پہنچائی ہو، کسی کا حق کھایا ہو یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو مجھے معاف کر دے، مجھے دنیا میں رسوا کر دے مگر قیامت کے دن اپنی رحمت سے محروم نہ کر۔ حضرت علی کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، ان کی عبادت، ان کی فرمانبرداری، ان کا خوف خدا، یہ سب قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔